کبھی میں خبریں سنتا ہوں تو خبروں میں جو بہت بلک کلبانے جاتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس اینکر کے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا، وہ بھی اگر خبر نشر کرتا ہے تو کہتا ہے آج وزیر اعظم کو ایک جگہ جانے کی ضرورت پڑ گئی اس لیے وہ جلدی سے چلے گئے۔ واہ کیا جملے ہیں، وزیر اعظم کو کہیں جانے کی ضرورت پڑ گئی، اسے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وزیر لفظ ہے کہ وزیر لفظ ہے، ضرورت کا لفظ ہے کہ ضرورت کا لفظ ہے، اور جلدی ہے کہ جلدی ہے۔ جسے اس میں تمیز نہ ہو وہ اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے، اور جو زبر زیر کے فرق پر سمجھتے ہیں ان کو لوگ بے علم مانتے ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں تمیز نباشت کمندے ہوا، الٹنے کو روٹی الٹی توا۔ ارے بے علم تو وہ تھا جسے تلفظ کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم تو الحمدللہ رب کے کلام کو ادا کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ فرق کیا ہے، ذرا فرق سن لیجئے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پڑھائی کی اہمیت کیا ہے۔ اگر میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ تو یہ جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہیں نیچے بھی ہوں گے ایسے، یہ کہیں گے کہ حضرت اذا جاء یہ تو جیم سے آپ نے پڑھ دیا، یہ تو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، یہ اما 12 میں ہے ہی نہیں۔ اذا جاء نصر اللہ یہ جیم سے آپ پڑھ رہے ہیں، جیم سے قرآن میں نہیں ہے، وہ تو زال سے ہے۔ اذا جاء اور یہ جو آپ نے آگے پڑھا نصر اللہ یہ سین سے آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم میں سین سے نہیں ہے، قرآن کریم میں تو سواد سے ہے۔ ہم نے پوچھا قاری صاحب اگر ہم نے سین ہی سے پڑھ دیا تو مطلب کیا بدل گیا؟ تو قاری صاحب کہیں گے حضرت دیکھیے عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، عربی زبان بڑی پاکیزہ زبان ہے، عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، اتنی وسعت آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گی، اور اتنی خوبی اور اتنا کمال بھی آپ کو کسی زبان میں نہیں ملے گا۔ چلیے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ کچھ نہ کچھ انگلش ضرور جانتے ہوں گے، میں آپ سے کہتا ہوں ذرا لے کے آئیے ایک لفظ ہو جس میں سے لکھا جائے، اور دوسرا لفظ ہو جس میں سین سے ہو، اور تیسرا لفظ ہو جس میں سواد سے ہو، اور چوتھا لفظ ہو جس میں چھوٹی سین اور بڑی سین کا فرق ہو۔ انگلش میں کوئی ایسا لفظ لے آئیے کہ جو سے کو ادا کر دے، جو سین اور سواد کو ادا کر دے۔ سے کو ادا کرنے کے لیے، سواد کو ادا کرنے کے لیے آپ کو انگلش زبان میں کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ ایس آ گیا اور اسی پہ ایچ لگا دیا تو بڑی سین، اور اگر نہیں لگایا ایچ تو چھوٹی سین، تو ایک لفظ ادھار لیا، ایک حرف منگنی لیا، تب اپنا کچھ کام چلا سکا، اور وہ بھی لنگڑا لولا۔ اس لیے کہ اگر سے کے لیے لایا جائے، سواد کے لیے لایا جائے تو انگلش زبان میں آپ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی آفاقیت و عالمگیریت ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ لفظوں کے اتنے معانی رکھتا ہے کہ تلفظ کرتے جائیے معنی الگ الگ بدلتا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ اسی آیت کے تعلق سے سن لیجئے اذا جاء کیا ہے آگے؟ میں دیکھئے پڑھتا ہوں ذرا بتائیے گا، حالانکہ میں قاری نہیں ہوں، قاری تو یہ حضرات ہیں، انہوں نے محنت کر کے 4 بچوں کو قاری بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے میں قرآن کریم کو نقش کل حجر فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں ذرا بتائیے گا اذا جاء، اب آگے پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو سکے۔ میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ، چھوٹی سین سے پڑھا کہ بڑی سین سے، کہ سواد سے، کسے سے؟ اذا جاء نصر اللہ کس سے پڑھا؟ بڑی سین سے۔ آپ لوگ تو آگئے لائن پر، پڑھے لکھے ہو گئے تھوڑی دیر میں، آپ لوگ بھی قاری ہو رہے ہیں۔ کیا بات۔ چلیے پھر میں نے پڑھا اذا جاء، غور سے سنیے گا اذا جاء نصر اللہ، اب کس سے پڑھا؟ سواد سے نہیں پڑھا بھائی، گڑبڑ مت کیجئے، چھوٹی سین سے پڑھا۔ اب ذرا سنیے اذا جاء نصر اللہ کس سے پڑھا؟ ادھر کا تولا کچھ زیادہ مضبوط لگ رہا ہے، اس میں کچھ قاری لوگ ہیں اور ادھر ترک قاری لوگ ہیں، اس لیے ادھر کے لوگ کم بول رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میری طرف متوجہ رہیے۔ اذا جاء
नसरुल्लाह। किससे पढ़ा मैंने? से पढ़ा ना। और इज़ा जाअ नसरुल्लाह स्वाद से पढ़ा। 4 लफ्ज हो गया। नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र। ये 4 तरीके से पढ़ा गया। चारों के माना अलग अलग है। अगर आपने इसको छोटी सीन से पढ़ा नस्र, तो नस्र का माना होता है गिद्ध, चील कौवा गिद्ध होता है ना। तो अब माना क्या होगा? नसरुल्लाह, उसका तर्जमा हो जाएगा अल्लाह का गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध, चील कौवा गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध। इज़ा जाअ नसरुल्लाह का तर्जमा जब सीन के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए, ये तर्जमा होगा। और अगर पढ़ा जाए इज़ा जाअ नसरुल्लाह, तो नश्र के माने होते हैं पब्लिसिटी करने के, किसी चीज को लोगों के दरमियान फैलाने के। नश्र, तो नसरुल्लाह का मतलब होगा जब अल्लाह की तरफ से फैलाना आ जाए। और अगर आप इसको से पढ़ेंगे इज़ा जाअ नसरुल्लाह, इसका तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से किसी चीज का बिखेरना आ जाए। और जब आप पढ़ेंगे इज़ा जाअ नसरुल्लाह स्वाद से, तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की मदद आ जाए। अब बताइए, एक उसका तर्जमा है गिद्ध, एक उसका तर्जमा है बिखेरना, एक उसका तर्जमा है फैलाना, और एक उसका तर्जमा है मदद। तो अब कुरान करीम में स्वाद के साथ है, यानी इज़ा जाअ नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए। और अगर आपने सीन से पढ़ दिया तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए। बताइए माना बदला कि नहीं बदला? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुरान को क़िरात के उसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा तो आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ और पढ़ रहे हैं। कुरान तो वो है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। यहाँ कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह की तरफ से मदद का जिक्र हो रहा है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह की तरफ से गिद्ध का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो ये है कारी। ये जब पढ़ेंगे तो इज़ा जाअ नसरुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इज़ा जाअ नसरुल्लाह। और आप जब पढ़ोगे तो नसरुल्लाह पढ़ दोगे, नसरुल्लाह पढ़ दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है हर बात में या तो जे निकालेंगे या हर बात में बड़ी शीन ही निकालेंगे। साहब कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, हर बात पर वो लफ्ज़ से ही बोलते हैं। जनाब बैठिए, तशरीफ लाइए, ये सब चीजें हाजिर है, खा लीजिए। तो कुछ लोग से ही बोलते हैं। इसीलिए फन्ने क़िरात को आपके बच्चों के सीने में उतारा जाता है ताकि ये बोले तो इनकी गुफ्तगू भी पाकीज़ा हो। ये कुरान पढ़े तो कुरान का पढ़ना भी कारे सवाब हो जाए, वरना कुरान अगर गलत पढ़ा जाएगा तो उससे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह। ये है कुरान। तो ये हाफिज हैं, और ये बताइए इनकी जरूरत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब अगर कोई कहे कि मदरसों में क्या होता है, उनको बताइए मदरसे में बोलने का तरीका सिखाया जाता है, मदरसे में चलने का सलीका बताया जाता है, मदरसे में वफादारी का हुनर सिखाया जाता है, मदरसे में अल्लाह और रसूल की मार्फत का दर्स दिया जाता है, इश्क़ रसूल सिखाया जाता है, वालिदैन की खिदमत का तरीका बताया जाता है।